امر موسیٰ نے اپنے خاص آدمی بھیج کر پہلے اس خبر کی تصدیق کی۔ اتنی دیر تک قیم الدولہ بدران اپنے اپنے لشکریوں کے ساتھ اس کے مسکن کے گرد پہنچ گئے تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اس مسکن کے اندر جس قدر مسلح جوان تھے انہیں لے کر امر موسیٰ اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکلا اور بحرہ خزر کی طرف بھاگا۔ سلطان کے لشکر کا تذکرہ سنتے ہی اس پر بدحواسی طاری ہو گئی تھی۔ مقابلہ کرنے کی بجائے مسکن چھوڑ کر بھاگنے میں ہی اس نے اپنی عافیت جانی۔ امر موسیٰ کا یہ اقدام عین قیم الدولہ کی تجویز کے مطابق عمل میں آ رہا تھا۔ جو ہی قیم الدولہ اور بدران کو اپنے مخبروں کے ذریعے خبر ہوئی کہ امر موسیٰ اپنے مسلح جوانوں کو لے کر اپنے مسکن کے شمالی دروازے سے نکل کر بحرہ خزر کی طرف بھاگا ہے، تو بڑی برق رفتاری سے قیم الدولہ اور بدران بھی اس کے تعاقب میں لگ گئے۔ مخبروں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ امر موسیٰ کے مسلح ساتھیوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، اور کوہستانی سلسلے میں امر موسیٰ کی بدقسمتی، رات کی گہری تاریکی میں وہ سفر کرتا رہا۔ وہ مطمئن تھا آگے بڑھنے کی رفتار بھی کچھ زیادہ تیز نہ تھی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کا لشکر اس کے قلعے پر حملہ آور ہوتا رہے گا، اور صبح تک یا تو قلعے کو سر کرنے کی کوشش کرتا رہے گا یا قلعے میں داخل ہونے کے بعد سورج طلوع ہونے تک وہیں قیام کرے گا۔ اس کے بعد وہ کہیں اس کا تعاقب کریں گے۔ اتنی دیر تک وہ ویلم کی طرف سے ہوتا ہوا موغان کی طرف جانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو لاہ عمل قیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے طے کیا تھا وہ بھی بڑا حیرت انگیز تھا، اس لیے کہ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان نے بحر خزر کے قریب جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں پہنچتے پہنچتے امر موسیٰ کو صبح ہو جانی تھی۔ اس لیے دن کی روشنی میں اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کرنا قیم الدولہ، ارسلان اور بدران کے لیے آسان ہو جاتا۔ بہرحال امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحر خزر کی طرف جانے والی شاہراہ پر سفر کر رہا تھا۔ ذرا فاصلہ رکھتے ہوئے قیم الدولہ اور بدران اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اگلے روز کا سورج جب مشرق سے طلوع ہوا تو امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ بحر خزر کے قریب پہنچ کر شاہراہ پر بائیں جانب مڑا۔ وہ تھوڑا سا آگے گیا ہوگا کہ ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ گھات سے نکلا اور امر موسیٰ کے لشکر کی راہ روک کے کھڑا ہو گیا۔ امر موسیٰ اور اس کے مسلح جوان دنگ رہ گئے کہ ان کی راہ روکنے والا لشکر کہاں سے نمودار ہو گیا۔ کیا وہ زمین کے اندر سے نمودار ہو گیا یا آسمان سے گر پڑا؟ وہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ صبح کا سورج طلوع ہوتے ہی ویلم اور موغان کی طرف جانے والی شاہراہ پر کوئی لشکر اچانک نمودار ہو کر ان کی راہ روک کے کھڑا ہوگا۔ ابھی وہ اندازہ ہی لگا رہے تھے کہ راہ روکنے والے کون ہیں، اس لیے کہ امر موسیٰ اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان کے لشکر سے ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے وہ یا اس کے ساتھی نہ جان سکے کہ ان کی راہ کس نے روکی ہے۔ پھر اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ذمے امر موسیٰ نے یہ کام لگایا کہ وہ اندازہ لگائیں کہ راہ روکنے والے کون ہیں۔ تھوڑی دیر بعد امر موسیٰ کو اس کے ساتھیوں نے اطلاع دی کہ ان کی راہ سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالاروں ارسلان نے اپنے لشکر کے ساتھ روکی ہے۔ ارسلان کا نام سنتے ہی امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں کے پاؤں تلے سے لمحے بھر کے لیے زمین کھسک کے رہ گئی۔ وہ جان گئے تھے کہ موغان کی راہ روک لی گئی ہے۔ ابھی وہ ارسلان سے نمٹنے کے لیے لاہ عمل طے نہ کرنے پائے تھے کہ دوسری جانب سے قیم الدولہ اور بدران بھی اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوئے۔ بدران پشت پر رہا جبکہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ قیم الدولہ بائیں جانب کے کوہستانی سلسلے میں پھیل گیا تھا۔ امر موسیٰ کو یہ بھی اطلاع کر دی گئی کہ جہاں سامنے سے سلطان کے سالار ارسلان نے ان کی راہ روکی ہے وہاں پشت کی جانب سے سلطان کے دوسرے سالار قیم الدولہ اور بدران نمودار ہو کر ایک طرح سے ان کا گھیراؤ کر رہے ہیں۔ اب امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے صورتحال یہ پیدا ہو گئی کہ موت کی صورت میں اپنے لشکر کے ساتھ ارسلان تھا، بائیں جانب قیم الدولہ کی صورت میں قضا رقص کر رہی تھی اور پیچھے بدران ان کے لیے مرگ کا سما باندھے کھڑا تھا، جبکہ ان کی دائیں جانب بحر خزر موت کی آغوش واقعے ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ یوں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے چاروں طرف ایک طرح سے قضا نے اپنے رنگ بکھیر دیے تھے۔ پھر سب سے پہلے ارسلان نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اس نے اپنے لشکریوں کے ساتھ نغمہ ریز گونجوں، سکون آفرین اور فرحت انگیز صداؤں میں تکبیریں بلند کی۔ اس کے بعد وہ امر موسیٰ اور اس کے لشکریوں پر اس طرح حملہ آور ہوا جیسے ہوس کے شیاطین پر خونخوار قرنوں کا کالا سما وار ہو، جیسے اندھیرے گھٹن اور حبس میں اخلاق اور عاشتی کا علمبردار صداقتوں کی آہنگ بن کر داخل ہوتا ہے، جیسے افلاس کے راستوں پر تربتوں کے اجل خواب چار سو اندھے ستم کی تعبیریں کھڑی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ارسلان کا یہ حملہ ایسا زوردار، ایسا پرجوش، ایسا پرقوت تھا کہ پہلے ہی حملے میں اس نے امر موسیٰ کے لشکر کے ایک حصے کو کاٹ کے رکھ دیا۔
امر موسیٰ اپنے لشکر کے وسطی حصے میں کھڑا اپنے ساتھیوں اپنے فدائیوں کو للکار للکار کر انہیں جوش دلاتے ہوئے اپنا دفاع کرنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ ارسلان کے بعد قیم الدولہ نے اسی کے انداز میں تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے کام کی ابتدا کی، اور وہ یوں حملہ آور ہوا جیسے سسکتی ویرانیوں میں مسلسل خوف کو نفس کا ہم نوا بنانے والی تباہی کے اضطراب اور وقت کی الغار میں زیست کو سپنوں میں تبدیل کر دینے والے بے اتھا عذاب و کرب نے اپنے کام کی ابتدا کر دی ہو۔ ارسلان اور قیم الدولہ کے بعد بدران اپنے لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا، وہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مورخ کی زبان کے پاسبان، نقاد کے قلم کے محافظ، وقت کا رزمیہ، زمین کی بے ثباتی کا قصہ اور تاریک بے معنویت حزن و ملال کی شدت بن کر اپنے سامنے شکست و ریخت کے کھیل کھڑے کرنے لگا تھا۔ امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کے لیے یہ بڑا ہولناک اور بدترین وقت تھا۔ امر موسیٰ جس نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا حلف اٹھا رکھا تھا، بحرہ خزر کے کنارے اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سمیت انتہا درجے کا لاچار اور بے بس تصور کر رہا تھا۔ چاروں طرف سے اس کے ساتھیوں کا قتل عام شروع ہو چکا تھا، انسانی رشتے فاصلوں میں ڈوبنے لگے تھے، بڑے بڑے جوان بہادر اور مہیب لشکری موت کی آغوش میں بے سدھ ہونے لگے تھے۔ با کمال نطق قائل اور راحت جان رکھنے والے رمز شناس تیغزن فضا کی کاوشوں کے سامنے خوف کے اظہار کے لیے الفاظ کی محرومی کا شکار ہو گئے تھے۔ چار سو روح و جسم کے رشتے شکستہ و منہدم دیواروں کی طرح گرنے لگے تھے۔ امر موسیٰ نے جب دیکھا کہ اس کے چاروں طرف بڑی تیزی سے اس کے ساتھیوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو ایک طرح سے پریشانی اور فکر مندی کا شکار ہو گیا تھا۔ اپنے چاروں طرف اسے موت ہی موت، قضا ہی قضا دکھائی دینے لگی تھی، اور جب اس نے اندازہ لگایا کہ اب سلطان ملک شاہ سلجوقی کے لشکر اس کے قریب پہنچ کر عنقریب اس کا اور اس کے ارد گرد اس کے ذاتی محافظوں کا قتل عام کر دیں گے، تب وہ اپنے ان ذاتی محافظوں کے ساتھ بحرہ خزر کی طرف بھاگا۔ یہ اپنے آپ کو بچانے کی ایک آخری اور ایک طرح سے ناکام کوشش تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مسلمان لشکری ان کے پیچھے بھاگے، انہیں گہرے پانی میں جانے ہی نہ دیا، اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی امر موسیٰ سمیت سب کو تہہ تیگ کر کے رکھ دیا۔ یوں امر موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کا گندا خون بحرہ خزر کی جوش مارتی موجوں میں تحلیل ہو کے رہ گیا تھا۔ امر موسیٰ اور اس کے سارے ساتھیوں کا خاتمہ کرنے کے بعد قیم الدولہ، ارسلان اور بدران ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اپنے لشکر کو متحد کیا، زخمیوں کا جائزہ لیا۔ پہلے ان کی تیمارداری کی گئی، اس کے بعد جو سامان امر موسیٰ اور اس کے ساتھی لے کر بھاگے تھے اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ پھر ارسلان اور بدران کو مخاطب کرتے ہوئے قیم الدولہ کہہ رہا تھا، میرے دونوں عزیز اور چھوٹے بھائیوں، جو کام سلطان محترم نے ہمارے سپرد کیا تھا اسے ہم نے احسن طریقے سے انجام دے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ امر موسیٰ مسلم قوم کے لیے ہوسکار کا نگار خانہ، ابلیس کا انیس و مونس تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ دکھوں کے نفس کا اور افلاس کا سلگتا راستہ تھا۔ ہماری ملت کے لیے یہ کالے منحوس سایوں کا عکس تھا، خوفناک مجبوری اور استحصال بنا ہوا تھا۔ آج ہم نے غرض کے اس موذی ناگ، دلوں کی بے سکونی اور روح کی تشنگی بننے والے شیطان کے اس گماشتے کا اور اس کے فدائیوں اور ساتھیوں سمیت خاتمہ کر دیا ہے۔ اس طرح گویا عالم اسلام کے لیے اٹھنے والے ایک خطرے کو ہم نے زمین کی تہہ میں دفن کر دیا ہے۔ میرے عزیزوں، زخمیوں کی دیکھ بھال ہو چکی ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ وہ قلعہ جسے امر موسیٰ نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا خالی ہی ہوگا، اس نے وہاں کافی مال و متاع جمع کر رکھا ہوگا۔ وہاں اس وقت کوئی بھی لشکر نہیں، کوئی ہمارا رستہ نہیں روکے گا، مگر ہم قلعے میں داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ہر چیز کو سمیٹتے ہیں اور ایک رات محفوظ طریقے سے قلعے کے اندر ہی بسر کرتے ہیں، پھر وہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ ارسلان اور بدران نے اس سے اتفاق کیا، لشکر نے پھر وہاں سے کوچ کیا۔ قیم الدولہ، ارسلان اور بدران پورے لشکر کو لے کر امر موسیٰ کے قلعے میں داخل ہوئے۔ قلعے میں چند آدمی تھے جنہوں نے جب مسلمانوں کے لشکر کو آتے دیکھا تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، قلعے کے دروازے کھول دیے گئے۔ مسلمانوں کا لشکر قلعے میں داخل ہوا۔ قلعے کے اندر ہتھیاروں کے علاوہ ضروریات زندگی کا سامان ڈھیروں کی صورت میں موجود تھا، جس پر قیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے قبضہ کر لیا۔ ایک رات امر موسیٰ کے اسی قلعے میں لشکریوں کو آرام کرنے کا موقع دیا گیا۔ دوسرے روز لشکر وہاں سے کوچ کر کے حلب کا رخ کر رہا تھا۔ قیم الدولہ، ارسلان اور بدران اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ حلب شہر کے قریب آئے تو سامنے کی طرف سے چند سوار نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھتے ہی قیم الدولہ ارسلان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارسلان میرے بھائی، لگتا ہے خیریت نہیں، سامنے سے آنے والے ہمارے مخبر، لگتا ہے کوئی غیر معمولی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ حلب شہر میں ہی ہمارا انتظار کرتے،
کوئی معمولی بات ہوتی تو شہر میں داخل ہونے کے بعد اس کا ہم پر انکشاف کر سکتے تھے۔ شہر سے باہر نکل کر ان کا سامنے آنا کسی علت کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے۔ جب وہ قریب آئے تو قیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے مشورہ کر کے لشکر کو وہاں روک دیا۔ سامنے کی طرف سے آنے والے مخبر جب قریب آئے تو قیم الدولہ نے انہیں مخاطب کیا، عزیزو، شہر حلب سے باہر تمہارا اس طرح ہمارے سامنے آنا کسی وجہ کے بغیر نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اس پر ان میں سے ایک کہنے لگا، ہم واقعی کسی علت کے بغیر نہیں آئے، سمرقند میں ہمارے خلاف بغاوت ہو چکی ہے اور اس بغاوت میں بخارا بھی شامل ہو چکا ہے۔ سلطان نے احمد خان بن خضر خان جس شخص کو سمرقند کا حاکم بنایا تھا وہ ایسا نہیں نکلا جیسا سلطان امید رکھتا تھا۔ جس وقت اسے سمرقند کا والی مقرر کیا گیا تھا اس وقت یہ بڑا پارسا، بڑا شریف النفس دکھائی دیتا تھا، لیکن وہ ایک جابر اور اخلاق باختہ حاکم نکلا۔ اس نے نہ صرف یہ کہ سمرقند کے لوگوں پر بیجا سختیاں کی، ان کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھا، اور اس پر مستزاد یہ کہ اس نے سلجوقی سلطنت کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے، بخارا کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اس طرح وہ سلجوقیوں سے بغاوت کر کے سمرقند اور بخارا میں ایک علیحدہ سلطنت قائم کرنا چاہتا ہے۔ سمرقند کے کچھ علماء جو سمرقند کے حاکم احمد خان کے مظالم سے بڑے نالاں تھے، وہ خفیہ طور پر سمرقند سے نکلے اور سلطان ملک شاہ سلجوقی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ احمد خان کے مظالم کے علاوہ سلجوقی سلطنت کے خلاف اس کی بغاوت کی اطلاع سلطان کو کر دی گئی ہے۔ اب سلطان نے سمرقند اور بخارا پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم سیدھے سلطان کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جو پیغام سلطان نے ہمارے ہاتھ آپ کے لیے بھجوایا ہے وہ یہ کہ امیر قیم الدولہ سلطان کے فیصلے کے مطابق آپ حلب میں رہیں گے۔ جو لشکر آپ کی تحویل میں دیا گیا ہے وہ آپ ہی کے پاس رہے گا، اور جو لشکر اس وقت امیر ارسلان اور بدران کے ساتھ ہے اس کے متعلق سلطان کا حکم ہے کہ وہ ان سے آن ملیں۔ اس طرح امیر ارسلان اور بدران دونوں کو سلطان کے لشکر میں شامل ہو کر سمرقند کی مہم کا حصہ لینا ہوگا۔ سلطان نے جو لاہے عمل ہمیں بتایا ہے اس کے مطابق سلطان اس شاہراہ پر سفر کرے گا جو نیشا پور سے نخشب کی طرف جاتی ہے۔ سلطان نے ہمیں یہ بھی حکم دیا تھا کہ ہم امیر ارسلان اور بدران سے کہیں کہ جو شاہراہ نیشا پور سے نخشب کی طرف جاتی ہے اس کے درمیانی حصے میں ایک چوراہا ہے، وہاں سے ایک شاہراہ تو سیدھی نخشب کی طرف چلی جاتی ہے، ایک دائیں جانب بلخ کا رخ کرتی ہے اور ایک بائیں ہاتھ خوارزم کی طرف چلی جاتی ہے۔ سلطان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اسی چوراہے پر خیمہ زن ہو کر امیر ارسلان اور بدران کا انتظار کرے گا۔ مخبر کے خاموش ہو جانے پر ارسلان لمحے بھر کے لیے گہری سوچ میں پڑ گیا، پھر اپنی گردن سیدھی کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ہی قیم الدولہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ارسلان میرے بھائی، زیادہ تفکرات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سمرقند میں اس سے پہلے بھی بغاوتیں کھڑی ہوتی رہی ہیں اور وہ لوگ بغاوتوں کے بہت شوقین اور شیدائی ہیں۔ اس بار بھی خداوند نے چاہا تو ان کی بغاوت کو بری طرح کچل کے رکھ دیا جائے گا۔ دیکھو، پہلے پورے لشکر کے ساتھ حلب شہر میں داخل ہوتے ہیں، لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تم اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جانا، اتنی دیر تک لشکری بھی آرام کر لیں گے، ساتھ ہی یہاں سے رسد کے سامان کا بھی اہتمام کر لیا جائے گا۔ ارسلان اور بدران دونوں نے قیم الدولہ کی اس تجویز سے اتفاق کیا، پھر تینوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر حلب شہر میں داخل ہو گئے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد قیم الدولہ، ارسلان اور بدران نے سب سے پہلے اس لشکر کے آرام کا اہتمام کیا جو ان کے ساتھ آیا تھا، پھر ارسلان اور بدران دونوں اپنے کوچ کی تیاریاں کرتے رہے، شہر سے مناسب سامان رسد کا اہتمام کیا۔ سارے انتظامات کرتے کرتے دن گزر گیا تھا۔ مغرب کی نماز کے بعد ارسلان اخیموت، سفینہ، غریاد اور زوبا کے خیمے میں داخل ہوا۔ چاروں سے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے۔ ان کی حالت سے لگتا تھا جیسے وہ بڑی بے چینی اور بڑی بےتابی سے اس کا انتظار کر رہے ہوں۔ سلام کہتے ہوئے ارسلان آگے بڑھا، آ کر وہ اخیموت کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ گفتگو کا آغاز زوبا کرنا چاہتی تھی کہ اس سے پہلے ہی اخیموت بول پڑا، بیٹے، تمہارا لشکر تو کافی دیر سے شہر میں داخل ہو چکا ہے اور تم اب ہمارے پاس آ رہے ہو۔ ہم چاروں تمہارے متعلق بہت فکر مند تھے، اور پھر شہر میں یہ بھی خبر اڑی ہے کہ سمرقند اور بخارا میں سلطان کے خلاف بغاوت کھڑی ہو گئی ہے، اور یہ کہ تم اور بدران اپنے لشکر کے ساتھ اس سمت روانہ ہو گئے ہو، اور سلطان پہلے ہی اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ ہمیں یہ بھی خبر مل گئی ہے کہ تم نے بدران اور قیم الدولہ نے امر موسیٰ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ بیٹے، اس کے لیے میں تمہیں جتنی مبارک دوں کم ہے۔ اخیموت جب خاموش ہوا تب ارسلان بولا، محترم اخیموت، اب آپ لوگوں کو امر موسیٰ اور اس کے کسی فدائی سے کوئی خطرہ، خوف اور ڈر نہیں ہے۔ کوہستان قزوین کے اندر ہم نے نہ صرف یہ کہ امر موسیٰ اور اس کے سارے فدائیوں کا خاتمہ کر دیا ہے، ایک طرح سے اس کی تحریک کو ہی ہم نے دفن کر دیا ہے۔
کوہستانی سلسلے کے اندر جو اس نے اپنا مسکن بنا رکھا تھا اس کو بھی ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اس میں جو کچھ تھا اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے۔ میں واقعی بدران کے ہمراہ اپنے لشکر کو لے کر یہاں سے عشاء کی نماز کے بعد روانہ ہوں گا۔ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نیشاپور سے نخشب کی طرف جانے والی شاہراہ کے بیچ میں پڑاؤ کر کے میرا انتظار کرے گا، وہیں میں سلطان سے جا کر ملوں گا۔ لمحے بھر کے لیے ارسلان رکا، پھر کہتا چلا گیا، محترم اخیموت، اس وقت میں آپ لوگوں کے خیمے میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں عشاء کے بعد لشکر کے ساتھ سمرقند جانے کے لیے کوچ کروں تو آپ چاروں بھی یہاں سے نیشاپور کی طرف کوچ کر جائیں۔ آپ بھی میرے ساتھ روانہ ہوں۔ آپ لوگوں کو نیشاپور چھوڑ کے میں آگے نکل جاؤں گا۔ جس طرح آپ پہلے میری حویلی میں قیام کیے ہوئے تھے ویسے ہی میری حویلی میں قیام کریں، اور باغ کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کے ذمہ ہوگی۔ ممکن ہے اس بار سمرقند کی بغاوت طول پکڑ جائے۔ شہر سے باہر مخبروں نے ہمیں سمرقند کی بغاوت کی اطلاع دی، لیکن شہر میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے تفصیل سے حالات بتائے ہیں، اور ان کے مطابق بغاوت کی پشت پناہی کاشغر کا بادشاہ اور اس کا خونخوار بھائی تکین کر رہے ہیں۔ کاشغر کے بادشاہ کا بھائی تکین سنا ہے ایک انتہائی تخریب پسند اور باغی تباہ انسان ہے، اور وہ سمرقند اور بخارا کے باغیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ اس بنا پر میرا اندازہ ہے کہ اس بار اس بغاوت کو فرو کرنے کے لیے سمرقند کے علاوہ ہمیں کچھ اور قوتوں کے خلاف بھی نبرد آزما ہونا پڑے گا، جس کی وجہ سے اس بغاوت کو ختم کرنے میں معمول سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ ارسلان جب خاموش ہوا تو زوبا اسے مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، جو اطلاعات ہمیں ملی ہیں ان کے مطابق جو لشکر سلطان لے کر سمرقند کی طرف روانہ ہوا ہے ان میں سالاروں اور لشکریوں کے اہل خانہ بھی شامل ہیں۔ امیر، آج تک ہم نے آپ سے کچھ نہیں مانگا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہم چاروں کو اپنے لشکر میں شامل رکھیں۔ جہاں سالاروں اور لشکریوں کے دیگر اہل خانہ شامل ہیں وہاں ہم بھی لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ ہمیں نیشاپور چھوڑ کر جب آپ آگے نکل جائیں گے تو نیشاپور میں ہم چاروں فکر مند رہیں گے۔ نہ جانے اس بغاوت کا کیا بنا، جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ مجھے امید ہے آپ ہماری عرضداشت ٹھکرائیں گے نہیں۔ زوبا جب خاموش ہوئی تو تیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کہنے لگا، زوبا، یہ تم اکیلی کا فیصلہ ہے۔ اپنی اس خواہش میں تم کیوں ان تینوں کو بھی مصیبتوں اور دکھ میں مبتلا کرتی ہو؟ میں یہی چاہوں گا کہ تم چاروں جا کے نیشاپور میں آرام اور سکون سے رہو۔ یہاں تک کہتے کہتے ارسلان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ بیچ میں اخیموت بول اٹھا، ارسلان بیٹے، یہ اکیلی زوبا کا فیصلہ نہیں ہے، بلکہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اور ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نیشاپور میں نہیں جائیں گے بلکہ تمہارے ساتھ لشکر میں شامل ہوں گے، اور یہ خواہش اکیلی زوبا کی نہیں، یوں جانو ہم چاروں اس خواہش میں شامل ہیں۔ بیٹے، یوں جانو یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے اور اسے تم ٹھکراؤ گے نہیں، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے۔ ارسلان خاموش ہو رہا، اس کی خاموشی بتاتی تھی کہ وہ ان کے فیصلے سے متفق ہے۔ یہ صورتحال زوبا کے لیے بڑی خوشکن تھی، فوراً چہکتے ہوئے کہنے لگی، امیر، میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کھانا کھائے ہیں؟ ارسلان نے غور سے زوبا کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، نہیں، کھانا تو ابھی میں نے نہیں کھایا، ویسے بھی۔ زوبا نے اس کی بات کاٹ دی، مجھے امید تھی کہ آپ کھانا نہیں کھا کر آئیں گے، تھوڑی دیر تک کھانا یہیں آئے گا اور اکٹھے بیٹھ کر کھائیں گے۔ امیر، اگر آپ برا نہ مانیں تو ہمیں سمرقند اور بخارا کے متعلق کچھ بتائیں، یہاں کیوں بار بار بغاوتیں کھڑی ہوتی ہیں؟ اتنی دیر تک کھانا بھی آ جائے گا اور پھر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ سمرقند اور بخارا دونوں شہروں سے متعلق ہمیں باری باری تفصیل کے ساتھ کچھ بتائیں؟ زوبا جب خاموش ہوئی تو غریات بول پڑی، بھائی، زوبا ٹھیک کہتی ہے، آپ ہمیں ان دونوں شہروں کے متعلق کچھ ضروری معلومات بتائیں۔ ارسلان مسکرا دیا اور کہنے لگا، اچھا سنو، جہاں تک بخارا شہر کا تعلق ہے تو اسلام سے پہلے اس شہر کا نام بہت کم ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں اس شہر کے حکمرانوں کا نام بخار خداد کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بخارا کا بادشاہ مراد ہے۔ اس شہر پر مسلمانوں نے سب سے پہلے ہجری 54 میں مسلمان سالار عبید اللہ بن زید کی سرکردگی میں حملہ کیا۔ اس کے بعد ہجری 51 میں نامور مسلم سپہ سالار قتیبہ بن مسلم اس پر حملہ آور ہوئے۔ دشمن کو انہوں نے بدترین شکست دی اور بخارا پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بخارا میں اسی طرح اسلامی حکومت کی بنیاد مضبوط اور مستحکم کی۔ اس کے بعد امرائے خراسان نے اپنے دارالحکومت کو بخارا سے نیشاپور منتقل کر دیا تو بخارا کی مرکزی حیثیت کسی قدر کم ہوئی اور اسے ایک والی کی تحویل میں دے دیا گیا، یہاں تک کہ سامانی اس پر حکمران ہوئے۔ سامانیوں کا مرکز تو سمرقند تھا اور ان کا حاکم نصر بن احمد سامانی تھا، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اسماعیل بخارا کا حکمران بنا، اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ نصر بن احمد کی وفات کے بعد پورا علاقہ اسماعیل کی حکومت تلے آ گیا۔
اور بخارا مرکزی شہر رہا۔ یوں بخارا ایک عظیم وسیع سلطنت کا دارالحکومت بن گیا۔ اگرچہ اس شہر کے رقبے میں کئی مرتبہ توسیع کی گئی، لیکن وہ جب بھی نئے سرے سے تعمیر کیا گیا، پرانے محلے وقوع پر ہی تعمیر ہوا۔